سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کر۔ دوسرا باب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طلوع سحر، آفتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، تمام دنیا پر شب تاریک کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو مرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیاں کی آندھیاں چل رہی تھی، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب ہزارہ سال سے ذلت و مسقت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، عثمان بن الحویرث بن اسد و زید بن عمر بن نفیل، عمر بن الخطاب، عبید اللہ بن حجش وغیرہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور سے پتھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیحی اختیار کر لیا اور بڑی سخت محنت و توجہ سے توریت، انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھی۔ عبید اللہ بن حجش اپنے خیال پر قائم یعنی دین حنیف کی جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ حبش کی طرف ہجرت کی، وہاں جا کر نصرانیت کی طرف مائل ہوا۔ عثمان بن حویرث کیسے روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمرو نے نہ تو یہودی نصارہ کا مذہب اختیار کیا، نہ بت پرستی، خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا، قطعی رحم اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتا کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں، بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور اپنے قوم کو نصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے کہ اللہم لو انی عالم ای الوجوہ احب الیک لعبدتک ولکن لا عالم، یعنی اے اللہ اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضا مندی حاصل کرتا، لیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں۔ یہ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ کاہنوں اور منجموں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوگی۔ ملک عرب میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہودی نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی توریت و انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہۃ الاشرم یمن کا صوبہ دار تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے اس یمن کے مندر کا حج کیا کریں، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادہ سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب مقام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہوئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابل کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے التجا کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور کوئی صورت بہتری نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و وجیہہ صورت دیکھی اور ان کی نجابت سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 اونٹ یا 200 اونٹ پکڑے ہیں اور وہ مجھے دلوائیں۔
ابرہہ نے کہا میں تم کو بہت عقل مند اور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً برجستہ جواب دیا، انا رب الابلی وللبیت رب یمنع، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ اس جواب کو سن کر برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا اور کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب کا عصف معقول ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت میں تامل ہونے لگا۔ مذکورہ واقعہ اصحاب فیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبش کے قبضہ سے نکل گئی اور سیف بن یزن یادگار ملوک تبابع ملک یمن پر قابض و متصرف ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم و واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزمان جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی، تمام شریک وفد شرفا کو اس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار و رہبان کے پاس جا کر نبی آخر الزمان کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ امیہ بن ابی سلط کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کیا، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑے بڑے کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے، چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ ذبیح ثانی عبداللہ بن عبد المطلب۔ چاہے زمزم کی اصل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ مکہ کے صحرائے لقودق پیاس سے بے تاب ہوئے تو خدا تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو چاروں طرف میڑ بنا کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصہ تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد وہ مٹی سے پٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم نہ رہا، چاہے زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں سقاۃ الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگردہ رہے مگر چاہے زمزم کا پتہ نہ چلا۔ قریش میں سے کسی نے ان کی مدد اس کام میں نہ کی بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانع ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار ان کا نہ تھا، تاہم ان پر غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور خدا تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے۔ حبل کے سامنے یعنی اس وقت کا جو بت تھا کعبے کے اندر رکھا تھا اس کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات قرعہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قد کے بعد یہ معاملہ شجاع نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہے، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔
اگر کرعا اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور کرعا عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو، اور پھر کرعا ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ کرعا اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور کرعا عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام کرعا آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر کرعا ڈالا، اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام کرعا نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا۔ قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔